ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں ایک انتہائی انوکھا اور نایاب مقدمہ لایا گیا۔ یہ سلطان عبدالعزیز کی زندگی کا ایک بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ مقدمہ تھا۔ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز اور اس کے وزیر کا تھا۔ یہ واقعہ اہمیت کا حامل اس لیے تھا کیونکہ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز کی عقل مندی سے جڑا ہوا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں سلطان کا ایک خاص وزیر ہر وقت موجود رہتا۔ وہ وزیر بہت ہی عقل مند اور با اخلاق انسان تھا، اور اس کے اخلاق اور رحم دلی کی وجہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے حالات تھے۔ یہ وزیر تقریباً 25 سال کی عمر میں سلطان کا خاص وزیر بن گیا، لیکن اس کا بچپن کس حالات میں گزرا یہ صرف وہ وزیر ہی جانتا تھا۔ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہو کر مزدوریاں کرتا رہا اور حالات کا سامنا کرتے کرتے 22 سال کی عمر میں سلطان عبدالعزیز کا وزیر بن گیا تھا۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا وزیر غصے کی حالت میں گھر میں گیا، اور جب اس نے اپنے غصے کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا تو اس کی بیوی کے منہ سے غصے کی حالت میں اپنے شوہر کے لیے جہنمی کا لفظ نکل گیا۔ وزیر پہلے ہی سخت غصے میں تھا، اور جب اپنی بیوی سے اس طرح کا لفظ سنا تو اس نے اسی وقت کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ جب یہ بات اس کی بیوی نے سنی تو وہ رونے پیٹنے لگی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے جب وزیر کی بیوی کا شور سنا تو وزیر کے گھر میں داخل ہوئے اور سارا معاملہ پوچھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو غلطی سے جہنمی بول دیا، اور میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ لہٰذا اس دنیا میں تو کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ اور یہ بات اس قدر پھیلی کہ سلطان عبدالعزیز کے کانوں تک جا پہنچی۔ تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور خود کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر سلطان کا وہ خاص وزیر اور دوسرے لوگ وزیر کی بیوی کو لے کر سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان کا وزیر جب عدالت میں پہنچا تو سلطان کی عدالت میں بڑی تعداد میں قاضی صاحب، بڑے بڑے علماء اور دیگر وزیر موجود تھے۔ وزیر بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ جب میری بیوی کو طلاق ہو گئی تو اتنے بڑے علماء اور اتنا بڑا اجتماع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈے ہو جاؤ اور مجھے تحقیق کرنے دو۔ سلطان کے حکم پر یہ وزیر بیٹھ گیا۔ سلطان عبدالعزیز نے سارا معاملہ پوچھا تو وزیر نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور کہا میں نے اس طرح اپنی بیوی کو کہا ہے، لہٰذا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ میں خود کو جنتی کہہ سکوں، لہٰذا اس دنیا میں کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کا کوئی یقینی ثبوت نہیں۔ بہرحال میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو تمام قاضیوں کی طرف رخ پھیرا اور ہر قاضی سے ان کی رائے پوچھی۔ پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، زندگی میں بہت سارے چلے کاٹے، لیکن ہم بھی خود کو جنتی نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک سرکاری عہدے پر مامور وزیر کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دن میں اس کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں اس سے تنگ ہوں گے، لہٰذا جب انسان سے اس دنیا میں لوگ تنگ ہوں تو جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سلطان عبدالعزیز نے دوسرے قاضی سے رائے پوچھی تو اس کے بھی خیالات پہلے قاضی سے ملتے جلتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ بے شک اس وزیر نے کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کے جنتی ہونے کا ثبوت نہیں، لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اسی طرح سلطان عبدالعزیز باقی قاضیوں سے ان کے خیالات پوچھتا گیا تو تمام قاضیوں کے خیالات اور فیصلہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، اور آخر کار تمام قاضیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد اب اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کی بیوی کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی بیوی کو عدت کے دن گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ دوبارہ وزیر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو یہ عدت کے دن گزارنے کے بعد حلالہ کرے، اور حلالہ کرنے کے بعد ہی اس کی بیوی دوبارہ وزیر سے نکاح کر سکتی ہیں۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو اب سلطان عبدالعزیز نے کہا میرے خیال میں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے کہی تو قاضی، علماء کرام، امام صاحب، حتیٰ کہ سارے وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے، کیونکہ سلطان کے یہ الفاظ سنتے ہی پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا تھا۔
ہر عالم، امام صاحب اور دیگر لوگ سوچ رہے تھے کہ جب تمام قاضیوں نے فیصلہ کر دیا کہ وزیر کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے تو پھر سلطان عبدالعزیز غیر شرعی بات کیوں کر رہا ہے؟ چند قاضیوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلطان کا خاص وزیر ہے، لہٰذا سلطان ہم سے غلط فتویٰ دلوا کر وزیر کا گھر بچانا چاہتے ہیں۔ چند قاضیوں نے سلطان کے بارے میں کچھ غلط الفاظ بول دیے، لیکن سلطان عبدالعزیز با اخلاق انسان تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ ابھی یہ بات میں عدالت میں موجود ہر چھوٹے سے لے کر بڑے شخص کو ثابت کر کے دیتا ہوں۔ عدالت کا عالم ایسے ہو گیا کہ جیسے یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے یہ ایک قبرستان ہے۔ چونکہ اس قدر سناٹا تھا کہ لوگ سانس لینا تک بھول گئے کہ اس فیصلے کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں تم سے چند سوالات پوچھ لوں گا، ان سوالات کے جواب کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکو تو میرے ہر سوال کا صحیح جواب دینا جو حق پر مبنی ہو۔ وزیر نے کہا جی ہاں سلطان معظم، آپ مجھ سے سوال پوچھیے۔ سلطان عبدالعزیز نے وزیر سے پوچھا کہ کبھی زندگی میں گناہ پر غالب ہوتے ہوئے تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا؟ کیا کوئی ایسا وقت تمہاری زندگی میں گزرا جب تم گناہ کرنا چاہتے تھے اور کر سکتے تھے لیکن تم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کیا؟ جب یہ بات وزیر نے سنی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اتنی گہری سوچ میں ڈوبا کہ سلطان عبدالعزیز نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے وزیر بتاؤ، زندگی میں کبھی ایسا تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ تم گناہ کرنے پر غالب ہو لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر دیا ہو؟ جب یہ بات وزیر نے سنی تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ گزر چکا ہے۔ سلطان نے کہا وہ کب اور کیسے؟ تم اپنی بات تفصیل سے سناؤ۔ تو اس نے کہا سلطان معظم، جب میری عمر نوجوانی کے دور میں داخل ہو چکا تھا، میں ایک تندور والے کے پاس کام کرتا تھا۔ تندور والے کا کاروبار بہت بڑا تھا، لہٰذا اس کے پاس اپنے کام کو سنبھالنے کا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس کا اکثر کام میں سنبھالتا تھا اور یہ مجھے وہاں کام کرنے کی مزدوری دیتا تھا، اور اسی طرح میں اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن میں نے محسوس کیا کہ شام کے وقت ایک عورت جو کہ ابھی تقریباً اس عمر یعنی 20 سے 22 سال کی ہوگی، ہر روز شام کو ہمارے پاس 4 سے 5 روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی، لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ روٹیاں لینے کے لیے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے مالک کو کہا، حضور ہمارے تندور پر ایک عورت تقریباً پچھلے کئی سالوں سے روٹیاں لے کر جا رہی ہے، لیکن چند دن گزرے کہ وہ روٹیاں لینا بند کر گئی۔ تو میرے مالک نے کہا کہ ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے، ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، اگر ایک گاہک نے آنا بند کر دیا تو کیا ہمارا کام بند ہو جائے گا؟ تو میں اپنے مالک کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ اتنے سالوں سے روٹیاں خریدنے والی عورت ہمارے تندور پر آنا کیوں بند کر دیا؟ ایک رات میں نے اس عورت کے گھر پیغام بھیجا کہ تندور والا تمہیں بلا رہا ہے۔ جب میرا پیغام اس عورت تک پہنچا تو وہ شام ڈلنے سے پہلے تندور پر پہنچ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کئی سالوں سے ہمارے تندور سے روٹیاں لے کر جا رہی ہو، آخر ایسا کیا ہوا کہ اب تم نے روٹیاں خریدنا بند کر دیں؟ تو اس نے کہا میرے پاس اب روٹیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں ایک انجان آدمی کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کسی کے ذاتی مسائل نہیں پوچھنا چاہیے، لہٰذا وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے اس کو کہا کہ تم ہر روز رات کو آ کر مجھ سے روٹیاں لے جایا کرو اور اس کے پیسے دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی میں کسی انجان آدمی سے بغیر پیسے دیے کیسے ہر روز روٹیاں لے کر جا سکتی ہوں؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم مجھے اپنا سمجھ کر مجھ سے روز روٹیاں لے کر جایا کرو، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بہت مجبور تھی اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی اور کہا میں ہر روز شام کو آ کر تم سے روٹیاں لے جایا کروں گی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب بھی میرے پاس پیسے آئے تو میں تمہارا ادار ضرور چکا دوں گی۔ وقت گزرتا رہا، وہ مجھ سے روٹیاں لے کر جاتی رہی، میں اس کو اپنے مالک سے چھپا کر مفت میں روٹیاں دیتا رہا، لیکن مجھے دل ہی دل میں محسوس ہونے لگا کہ میں یہ سب اس کے جسم کی لالچ میں کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے عمر میں تو بڑی تھی لیکن اس کے حسن نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا تھا، لہٰذا ایک دن میں نے مجبور ہو کر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور اسے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو، میں جب تک اس تندور پر کام کرتا رہوں گا
تمہیں مفت میں روٹیاں ملتی رہیں گی۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو وہ رونے لگی اور پھر کہا، کل میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ کل شام کو جب آئی تو اس کے چہرے سے ہی مجھے پتہ چل گیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم چند روز صبر کرو، میں تمہیں مقررہ وقت پر ایک جگہ لے جاؤں گی، تم اپنی خواہش پوری کر لینا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس عورت نے شام کے وقت مجھے کہا کہ آج رات عشاء کی اذان کے بعد میں تمہارے تندور پر آؤں گی اور تمہیں لے جاؤں گی۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے وقت سے پہلے تندور بند کر دیا اور اس عورت کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ وقت آنے پر وہ عورت آ گئی اور مجھے وہاں سے لے کر چل پڑی۔ اب میں دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے جا رہا تھا کہ اب اتنے عرصے کے بعد میری خواہش پوری ہونے والی ہے، لیکن میری اس خواہش کے پیچھے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے یہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ وہ عورت مجھے چلتے چلتے ایک جھونپڑی میں لے گئی۔ جب میں جھونپڑی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت مرد ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے۔ اس کی ایک ٹانگ کسی حادثے کی وجہ سے کٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو 2 سال کا ایک بچہ ایک چھوٹے سے جھولے میں رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ کیا میں اس جگہ پر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ یہاں تمہارا شوہر موجود ہے۔ تو اس عورت نے کہا، یہ مردہ ہیں، لیکن میرا شوہر ہے جس کی نہ ہی زندگی ہے اور نہ ہی موت ہے۔ یہ موت سے بدتر زندگی جی رہا ہے، نہ خود ہل سکتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے۔ اب اگر میں اس کے سامنے تیری خواہش پوری بھی کر دوں تو یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری طرف میرا ایک بیٹا ہے جو میرے مستقبل کا سہارا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کی ماں کسی آدمی کے آگے اپنا جسم بچا رہی ہے۔ لہٰذا تم آؤ، میں بستر پر جا رہی ہوں، میں دیا بجھا دوں گی، تم اپنی خواہش پوری کر کے دیا جلائے بغیر وہاں سے چلے جانا۔ پھر یہ عورت اپنی شلوار کھولتے ہوئے اندر چلی گئی۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو اس کی باتیں میرے دل کو جا لگیں اور میں سوچنے لگا کہ اے میرے مالک، یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایک مجبور عورت کے جسم سے میں ایک مجبور عورت سے کتنا ناجائز کام کرانے جا رہا تھا۔ اے میرے مالک، تو مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اور اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا میں وہاں سے اسی وقت الٹے قدم دوڑا اور اس عورت کی آواز دینے کے باوجود میں وہاں سے اتنا دوڑا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس گھر کو کتنا پیچھے چھوڑ آیا۔ اور آ کر میں نے اسی وقت توبہ کر لی اور کہا، کبھی زندگی میں کسی نامحرم عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اور وہی ایک واقعہ تھا کہ جب میں گناہ کرنے پر غالب تھا، اس عورت نے میرے آگے اپنا جسم بچھا دیا تھا۔ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ جب یہ بات وزیر نے کہی تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، بے شک ہمارے اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم گناہ کرنے پر طاقت رکھنے کے باوجود تم گناہ نہیں کرتے تو تمہیں اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، لہٰذا اس کے مطابق تم جنتی ہو۔ اور تم نے یہ شرط کہہ کر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی کہ میں اگر جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق، لہٰذا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، لہٰذا تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ بات سنائی تو تمام علماء، قاضی صاحب اور وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی سے دیکھنے لگے اور کہا، بے شک سلطان معظم، اس نوجوان کی طلاق نہیں ہوئی اور ہم سب آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا ذہن دنیا کی طرف تھا اس لیے ہم دینی تعلیم کو اس فیصلے کے وقت نظر انداز کر چکے تھے۔ اور اس طرح سلطان عبدالعزیز اپنی عقل مندی سے اسلام کے اصولوں کے مطابق اس نوجوان وزیر کا گھر بچا لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔